نعرے غوث، نعرے خواجہ۔ کل رب کی بارگاہ میں ہم کو پکڑ پکڑے گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کے لے جائیں گے لوگ، چل پاپی، سٹے باز، جوئے خور، شرابی، زانی، چل رب کی بارگاہ میں، مجرم بارگاہ خدا چل، نبی کے فرمان کو چھوڑنے والے چل، گھسیٹ گھسیٹ کے ہم کو فرشتے رب کے دربار میں لے جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا جب آ جائیں گے، میرے مصطفیٰ جب آ جائیں گے، آقا آ کے کیا کہیں گے معلوم؟ آقا آ کے یہ نہیں کہیں گے اے مالک اس کو صرف معاف کر دے، اس کو صرف چھوڑ دے۔ آقا ایسا نہیں فرمائیں گے، آقا فرمائیں گے مالک بندہ تیرا، غلام میرا ہے، سارے جرموں کا اقرار ہے، اس کے جرموں کو نہ دیکھا جائے، اس کی خاطر میں آیا ہوں، میرے آمد کو دیکھا جائے۔ مصطفیٰ کی آمد کے طفیل، مصطفیٰ کے آنے کے طفیل، میرے اعمال تو اس قابل ہے نہیں کہ اللہ مجھے بخشے۔ اعمال ہے؟ بولو، اس قابل اعمال تو نہیں ہے، مگر مصطفیٰ جب آئیں گے بخشش کا پروانہ مل ہی جائے گا، بخشش کا پروانہ مل ہی جائے گا۔ مصطفیٰ بکری کو چھڑانے گئے، کہا میں اس لیے گیا تھا کہ بکری کو چھڑا لاؤں۔ میں نے شیر سے پوچھا اے شیر تو نے بکری کو کیوں اٹھایا؟ تو کہا شیر نے میرے کان میں کہا اماں وہ یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ روز ایک بار آ جایا کریے، 2 دن میں ایک بار آ جایا کریے، 3 دن میں ایک بار آ جایا کریے، آقا ہفتے میں ایک بار تو آ ہی جایا کریے، کل سے آپ کو دیکھا ہے، آپ پر فدا ہو گئے ہیں، اب آپ نہیں دکھیں گے تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ جن کو دیکھے بغیر جانوروں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اے مومنوں ہم تو اب تک نہیں دیکھے ہیں، ہم کیسے جی رہے ہیں؟ ہمارے جینے میں کیا مزہ ہے؟ حسن تو وہی ہے جو مصطفیٰ کا دیکھ لے، چہرہ تو وہی ہے جو آقا کا دیکھ لے۔ اس لیے سو اس نیت سے کہ اس خواب میں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ عشاء کی نماز پڑھے ہیں سارے؟ ماشاءاللہ، عشاء کی نماز پڑھے ہو، میلاد منائے ہو، درود بھی پڑھے ہو، سلام بھی پڑھے ہو، لنگر کا بھی اہتمام کیے ہو، لائٹ بھی لگائے ہو، جھنڈے بھی لگائے ہو، چراغاں ہی چراغاں ہے، چراغاں ہی چراغاں ہے، پوری کائنات میں یہ زمین جگمگا رہی ہے، یہ زمین بقعہ نور بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین والے آمد مصطفیٰ پہ جشن منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں۔ اور دیکھو یہ ہمارے لگائے ہوئے چراغ ہے، یہ لائٹیں ہم نے لگائی ہیں۔ کس نے؟ ہم نے لگائی ہیں، مگر توفیق خدا کی دی ہوئی ہے۔ چاہ کے بھی ظالم اس کو بجھا نہیں سکتا، چاہ کے بھی ظالم اس کو بجھا نہیں سکتا۔ میں تو کہتا ہوں ایک آدھ چھو کے ہی دیکھ لے۔ کیا ہوا؟ آخری واقعہ سناؤں آپ کو ایک۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، آزادی جنگ آزادی، جو آزادی کی جنگ ہوئی ہندوستان میں، گاندھی جی تھے اس میں، نہرو جی بھی تھے، کون انکار کر رہا؟ مگر ان سے زیادہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تھے۔ سب سے زیادہ کردار جنہوں نے ادا کیا وہ کون ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی۔ نام نہیں ہے ان کا آج، پر کام تو ان کا ہی تھا۔ ہاں، کالے پانی کی سزا دی ہے ان کو، شہید ہوئے ہیں علامہ فضل حق ہندوستان کے لیے۔ ہندوستان کے لیے گاندھی جی جتنی محنت کیے ہیں، 1800 علماء شہید ہوئے ہیں۔ ہاں، میرٹھ سے لے کے دہلی تک، یوپی کی سرزمین پہ، میرٹھ سے لے کے دہلی تک ہر جھاڑ پہ ایک عالم دین کی لاش کو لٹکایا گیا تھا، تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا۔ کیا سمجھے علماء بولے تو؟ لہم چہلم، زیارت تیجا، برسی، یہ کھانے والے مولوی ہیں نہیں، اتنے سے علماء۔ کیا معلوم علماء کی قربانیاں کیا ہیں؟ کیا سمجھتے آپ؟ میرے دوست اور بزرگوں، اس زمانے میں اگر سب سے کٹھن کوئی مرحلہ ہے تو عالم بننا ہے۔ میں تجربے سے بول رہا ہوں یہ بات۔ قوم کبھی وفا نہیں کرتی ہے، تم تو وفا کر لو، کم از کم قدر کر لو اپنے علماء کی۔ یہ جتنے بچے کچے رہے اتنے ہی چھے، جتنے رہ گئے ہیں قدر کر لو قدر۔ نماز درست ہے ہماری ان کے پیچھے، جتنے رہ گئے ہیں کر لو قدر۔
چراغ لے کے ڈھونڈے تو نہیں مل رہے آج سنی علماء. کیا سمجھتے ہیں علماء کو؟ ہم نوکر سمجھتے ہیں؟ ہماری سننا انو کیوں سننا بھائی؟ تمہاری کیوں سننا؟ خدا رسول کا جو حکم پڑھ کے آئے ہیں وہ کسی اور کی کیوں سنیں گے؟ علماء کو اپنی مت سناؤ، علماء کی سنو، علماء کی سنو. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک فرمائے ہیں جس بستی میں عالم کا گھر نہ ہو وہاں گھر مت بناؤ، وہاں گھر مت بناؤ جہاں عالم کا گھر نہ ہو. آپ کو معلوم حدیث شریف میں سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے صحیح العقیدہ عالم برحق، جو حق پر ہے عالم اور صحیح العقیدہ ہے، اس کی شان میں کسی نے بکواس کی، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی 10 نسلوں کو علم سے محروم کر دے گا. 10 نسلیں محروم ہو جائیں گی علم سے. علماء کا مذاق مت اڑاؤ، علماء کے پیچھے چلو، علماء کو پیچھے مت لگاؤ، علماء کے پیچھے چلو. میرا آخری پیغام ہے آپ کو، میں پیغام دے رہا ہوں آپ کو، کان کھول کے سنو، دماغوں میں بٹھاؤ اس کو، بساؤ اس کو. اس سرزمین پہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں علماء. سادات خاندانی وارث ہے تو علماء علم کے وارث ہیں. علماء کی عزت کرو، احترام کرو. یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، 1800 علماء شہید ہوئے ہیں اس کے لیے. آج نام ہے کہیں 15 اگست کو 26 جنوری کو گاندھی صاحب کی فوٹو ہے، ٹھیک ہے، نو آبجیکشن، کوئی آبجیکشن نہیں. میری بات باہر تک بھی پہنچ رہی، کوئی آبجیکشن بولو جی. اور ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمارے مصطفیٰ کے وارثوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ رائے گا، وہ بیکار نہیں. قدر کرو اپنے علماء کی. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا زبردست عاشق رسول تھے. حالت بیداری میں 3 مرتبہ سرکار کا جلوہ جن کو دکھا ہے. کیا ہوا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا، سبحان اللہ، عید میلاد النبی کے ایام تھے. علامہ فضل حق خیر آبادی اپنے گھر کے اوپر چراغ روشن کیے، 12 کتنے؟ 12 چراغ روشن کیے. تو ایک مخالف جماعت کا وہاں پہنچا، کہا حضرت یہ ہندوستان میں جنگ چل رہی پہلے ہی، پیسے کو تڑپ رہے ہیں، آپ یہ چراغ کے کو لگائے، کیا ضرورت ہے اتنے چراغوں کی؟ علامہ فضل حق خیر آبادی بولے میاں نبی کی میلاد کے ایام نہیں ہے. وہ پوچھتے نہیں اتنے لائٹنگ کیوں لگائے، اتنے فرارے کیوں لگائے، اتنے جھنڈے کیوں لگائے؟ بھائی جھنڈے ہمارے، کس کے؟ پیسہ ہمارا، لائٹاں ہمارے، کرنٹ ہمارا، جلسہ ہمارا، جلوس ہمارا، سٹیج ہمارا، علماء ہمارے، یہ لائٹ ہماری، یہ مائک ہمارا، سب ہمارا. آپ کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہے بھائی اس سے؟ سب ہمارا ہے نا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے قانون کیا سکھایا معلوم؟ امام اعظم کے زمانے میں لوگ جو ہے ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کر رہے تھے. تو لوگوں نے آ کے پوچھا اے امام اعظم اس زمانے میں اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا اس زمانے میں اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ صدیق اکبر کی شان بیان کرو. صدیق اکبر کی شان. انہوں قانون بتائے جس زمانے میں جس چیز پہ اعتراض ہو اسی کا چرچا. خوب لائٹوں پہ اعتراض ہے، اے بردہ پور والوں بولو انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بڑھ کے لائٹنگ لگائیں گے انشاءاللہ. فراروں پہ اعتراض ہے، بولو آئندہ سال اس سے بڑھ کے. بولو جی. ابھی تو 4 دن لگائے آپ لوگ، 4 دن. ایسا مت کرو، سفر کے مہینے میں کرو پوری تیاری. امام حسین کا جب 40 کی جب فاتحہ ہوگا اس کے بعد تیاری چالو میلاد کی. لائٹیں لگاؤ، فرارے لگاؤ، جھنڈے لگاؤ، جتنا جلتے ہیں اتنا اور جلاؤ. جھنڈا لہرائے گا ہم کو تو خوشی ہوگی، ہم کو تو اطمینان ملے گا. ہمیں جلن نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم پیدائشی جھنڈے والے ہیں. علامہ فضل حق خیر آبادی چراغ لگائے 12.
وہ مخالف جماعت کا آ کے بولا ہندوستان میں جنگ چل رہی، پیسے پیسے کی ضرورت ہے، یہ کیوں لگائے آپ چراغ؟ یہ کیوں لگائے؟ وہ ایسے ہی بولتے ہیں اتنا پیسہ لگاتے میلاد پہ 11ویں پہ، ایک غریب بچی کی شادی ہو جاتی، ایک غریب کا گھر چل جاتا، ایک یتیم کی مدد ہو جاتی۔ تمہارے گھر میں جب تمہاری بچی کی شادی ہوتی ہے یا تمہارے جو معاملات ہوتے ہیں مساجد میں مدارس میں، جب تم جلسہ کرتے ہو سالانہ تو 2-2 کنٹل پکاتے ہو، اس وقت غریب کی بچی کیوں نہیں آتی ہے؟ ہفتہ واری اجتماع بھی ہوتا ہے ان کا، حیدرآباد میں بھی ہوتا ہے، ہفتہ واری اجتماع میں 50-50 کلو بناتے ہیں، تب غریب کی بچی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ ایمان سے بولو تب یاد آنا نہیں آنا۔ ایک کام کرو، آئندہ سال سے، اب آئندہ ہفتے سے یہ ہفتہ واری لنگر انگر ان کو بول رہا ہوں میں، سب بند کرو، غریب کی بچی کی شادی کرو، سب بند کرو۔ سالانہ ایسا بھی نہیں کرنا، جوڑ بھی نہیں کرنا، جوڑ کا ہے توڑ ہے، وہ تو جوڑ بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا، لنگر کا اہتمام کرنے کے بجائے کسی یتیم کے گھر کو پیسے دینا، دینا نہیں دینا بولو۔ اے ایمان والو، خیر وہ تو ایمان والے کہاں ہیں؟ قرآن کہتا اے ایمان والو کیوں بکتے ہو ایسی بات، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں بکتے ہو ایسی بات جس پہ خود کا عمل نہیں ہے۔ خیر ان سے خطاب نہیں ہے، ایمان والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، علامہ فضل حق خیر آبادی پہ اعتراض کیا بندہ، بولا ہندوستان میں جنگ چل رہی، پیسے کی سب ضرورت ہے اور آپ نئے چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی بولے اس کو ایسا جواب نہیں دینا، اس کو منہ سے جواب نہیں دینا۔ علامہ فضل حق پوچھے کیا کرنا، کیا ہونا تیرے کو؟ بولا چراغ بجھاؤ لے، تیل میرے کو دیو۔ تو علامہ فضل حق بولے بول سیدھا تیل ہونا بول کے، اندر سے ڈبہ بھر کے تیل لا کے دیے، تیل لے جا، لے جا تیل لے جا، کیا کرتا کر۔ لوگ پوچھتے ہیں بخاری میں حدیث ہے، دلیل بتاؤ، بخاری۔ ویسے شیخ الجامعہ ہمارے مفتی خلیل احمد صاحب ایک جلسے میں گئے تھے، ختم بخاری کا جلسہ تھا، بولے لوگ پوچھتے ہیں بخاری میں بتاؤ، لو بخاری دیکھو اس میں پڑھو بتاؤ بخاری میں ہے کیا، پوچھنے کا مطلب کیا ہے معلوم، انہیں پوری بخاری پڑھا، بڑے ایسی بات ہے، پڑھا اس کی صورت کو، پڑھے جیسا ہے صورت۔ بے عشق نبی جو بھی پڑھا کرتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری ان کو، آتی نہیں بخاری۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں، 3 مہینے سے بخاری کا درس رکھے مسجد حسینیہ میں، 100-150 لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب کل تو بہت کم تھے، 70-80 لوگ تھے بس۔ ہاں کوئی بات نہیں، اللہ قبول فرما لے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، علامہ فضل خیر آبادی تیل دیے لا کے ڈبہ، وہ بھی لیا، بولا یہ بھی ہونا۔ تو علامہ بولے انہیں نہیں سدھرتا، جا لے لے تیل۔ گیا چھت پہ، چڑھا چھت پہ چڑھ کے چراغ کو پھونکا، پھو بول گیا، ایک چراغ بجھا، دوسرے چراغ کو پھونکا، پھو بول کے، یہ بجھا، پہلا روشن ہو گیا۔ تیسرے چراغ کو پھونکا، پھو، تیسرا بجھا، دوسرا روشن ہو گیا۔ چوتھا چراغ بجھایا، چوتھا بجھا، تیسرا روشن ہو گیا۔ ادھر سے بجھا رہا، ادھر سے روشن ہو رہا، ادھر سے بجھا رہا، پھونک پھونک کے تھوک کا رنگ بدل گیا اس کے، چراغ نہیں بجھا۔ علامہ فضل حق بولے بس نیچے آ جا، نیچے آ جا۔ ارے میں جو چراغ لگایا تو وہ نہیں بجھا سکا، میلاد تو خدا کا جلایا ہوا چراغ ہے، اسے کیا بجھائے گا؟ مست و بے خود ہے سب جشن میلاد میں، حیدری ہے سبھی حیدرآباد میں۔ ہاں ہم سب دکنی ہیں، حیدرآباد بول تو سب دکنی ہے، سب حیدری ہیں الحمدللہ، ہے نہیں ہے بھائی؟ بولو حیدر کے نعرے لگاتے رہو، حیدر کے گن گاتے رہو، حیدر کے در پہ پہنچتے رہو، حیدر کا نام لیتے رہو اور حیدر کی غلامی کرتے رہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، حیدر حیدر کرنے سے حیدر نہیں ملتے ہیں، حسین حسین کرنے سے حیدر ملتے ہیں، اور حسین حسین کرنے سے حسین نہیں ملتے ہیں، غوث غوث کرنے سے حسین ملتے ہیں، غوث غوث کرنے سے غوث نہیں ملتے ہیں، خواجہ خواجہ کرنے سے غوث ملتے ہیں۔ یہ سلسلہ بنا ہوا ہے،
ہم اہل طریق اہل سلسلہ ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے خواجگان ہیں۔ آج جیسے یہ آپ کا پورا برداپور بقائے نور بنا ہوا ہے، کلیئر کی سرزمین پہ صابر دلہا بنا ہوا ہے، مہرولی کی سرزمین پہ بختیار کاکی دلہا بنے ہوئے ہیں، اور کیا دلہا بنے، کیا دلہا بنے، ارے ساری برات ساری بہار انہی کے گھر کی ہے۔ یہ مصطفیٰ کے لاڈلے شہزادے ہیں، خواجہ قطب بختیار کاکی، کیا عظیم الشان، کیا عظیم مرتبہ، کیا عظیم سید زادے حسینی سادات میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے غریب نواز نے جن کو اپنی جانشینی کے لیے چنا تھا وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ آج اس منار خواجہ بختیار کاکی کا کتنے مقدر کی بات ہے، اس محل بنا رہے ہیں، ہم غلام یہاں تذکرہ کر رہے ہیں۔ صابر پیا کلیے میں دلہا بنے ہوئے ہیں، اور صابر پیا کی کیا شان ہے، ان کی زبان پہ اللہ فیصلے فرما دیا کرتا تھا، اور صابر پیا کو یہ شان حاصل ہوئی ہے جنہوں نے اپنا جنازہ خود پڑھایا ہے، اپنا جنازہ خود پڑھائے ہیں صابر پیا کلیری۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم سب پہ جاری و ساری رکھے۔ میلاد ہمیشہ مناؤ، آئندہ سال اس سے بڑھ کے مناؤ۔ اب یہ میری گزارش ہے، آپ قبول کرتے کہ کرتے کیا معلوم، خدا کو معلوم کیا ہے آپ کا ارادہ۔ آئندہ سال بڑھ کے کرو، 11ویں بھی دھوم سے، چھٹی بھی دھوم سے، اور انشاءاللہ اہل بیت کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت میں گنگاتے رہو۔ پروردگار ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔